ہمارا چینل مرکزی مکتب کا آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اعتکاف، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ہم لوگ 17 سحری کر کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ اعتکاف ہماری شریعت کا ایک انمول تحفہ بھی ہے اور بہت ہی اہم اور فضیلت والی چیز بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اعتکاف اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور کیوں نہ ہو، اگر کوئی ایسی عبادت جو رمضان المبارک کے اندر پایا جائے تو اس کی قدر و قیمت کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص آخری عشرہ میں دنیا کے سب سے پاکیزہ و بابرکت اور مقدس گھر یعنی مسجد میں بیٹھ کر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے اور صحیح اصول و ضوابط کا خیال رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کی آگ اتنی دور کر دیتے ہیں جتنی دوری آسمان اور زمین کی مسافت ہے۔ اور پھر اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو لیلۃ القدر کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات انہیں مل جایا کرتی ہے، اور پھر ان کو رمضان المبارک کہ روزے کا بھی پابند ہونا پڑتا ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی بھی پابندی ہو جایا کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہر اعتبار سے انہیں نیکیاں کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں یا کریں تو ان کے اصول و ضوابط کا جاننا بہت ضروری ہے، ان کے مسائل کا جاننا بہت ضروری بھی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے مسائل نہیں پتہ، روزہ رکھتے ہیں روزے کے مسائل نہیں پتہ، زکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتہ، حج کرتے ہیں حج کے ادائیگی کے جو مسائل ہیں وہ نہیں پتہ، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے وہ غلطیاں ہو جائے جن سے ہمارے وہ اعمال فرائض اعمال بیکار ہو جائے، جس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہو،
نماز پڑھے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہو، روزہ رکھے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہ ہو، زکوٰۃ دے زکوٰۃ دینے سے کوئی فائدہ نہ ہو، سوائے وقت کا برباد ہونا، مال و زر کا برباد ہونا، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اصول کا جاننا، ان کا شرعی مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اعتکاف یہ وہ دن متعین ہوتا ہے اور یہ مکمل ایک عشرہ ہوتا ہے۔ عشرہ کہتے ہیں، عربی لفظ ہے، عشرہ کے معنی آتا ہے 10، یعنی 10 پورے دن، 10 دن وہ مسجد میں رہ کر اعتکاف کرتا ہے۔ اور یہ شروع ہوتا ہے 21ویں شب جب شروع ہوتی ہے، اور اس کا صحیح طریقہ اکابر اسلاف نے بتایا ہے کہ مغرب کی اذان جو ہوتی ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے۔ تو صحیح طریقہ جو بتایا ہے کہ غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر آ جائے، کیونکہ غروب ہونے کے بعد اذان ہو جاتی ہے، تو غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے نیتوں کے ساتھ، اور پھر وہ اپنی جگہ متعین کر لیں، اور پھر اپنی پوری مکمل تیاری کے ساتھ وہ مسجد کے اندر بھی آ جائے۔ یہ ہے اعتکاف شروع کرنے کا ایک صحیح وقت، کہ کن وقت میں ہمیں شروع کرنا ہے، کن وقت میں ہمیں مسجد کے اندر نیت کے ساتھ ہمیں مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ اب آتی ہے بات کہ اس کے اندر کچھ ایسے مسائل، ایسی چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ بھی جایا کرتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کے اندر ہے اور پھر شرعی عذر کے لیے باہر آنا جانا بھی کرتا ہے تو اسے اعتکاف ٹوٹتا نہیں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے آنا جانا کرنا، باتیں کرنا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں معلوم ہونے پر کچھ ایسی غلطیاں کر جایا کرتے ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور بیٹھنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو چاہیے کہ ان کو صحیح مسائل بھی یاد رکھنے یا سن لینی چاہیے۔ اعتکاف سے بیٹھنے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کیونکہ وہ 10 دن وہ اللہ کے لیے ہماتن گوش ہونا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیٹھا دینا ہے، ہر کام سے دور رہنا ہے، تمام دنیاوی ضروریات سے انہیں ہٹ کر رہنا ہے، اور پھر وہ ان کو صحیح طریقہ نہ معلوم ہو، صحیح مسائل نہ معلوم ہو اور بیٹھ جائے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت، ایسا عمل ہو جائے جس سے اعتکاف ٹوٹ جائے، کیا فائدہ ہوگا اعتکاف میں بیٹھنے سے؟ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہر بستی میں 1 یا 2 شخص کا بیٹھنا ضروری ہے۔ کفایہ کے معنی یہی آتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھ جائے گا اعتکاف میں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں بیٹھا تو نہیں بیٹھنے کی وجہ سے سب پر گناہ آئے گا، اس بستی والے پہ، سب پہ کیا ہوگا؟ لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت برسے گی، گناہ ہوگا۔
تو اگر کوئی شخص بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جایا کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اگر کوئی شخص کچھ چیزیں ہیں جس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں ہے اور پھر انہیں وضو کے لیے باہر جانی ہے، مسجد ہے، مسجد کے باہر جانی ہے، گرچہ ان کا وضو ہے پھر بھی وضو کرنا چاہتا ہے، ان کا اعتکاف وضو کرنے سے یا باہر جانے سے نہیں ٹوٹتا ہے. جو راستے میں ان کا جو وقت لگ رہا ہے اس وقت کے ختم ہونے سے وضو نہیں، ان کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر وہ راستے میں جا رہا ہے اور مسجد سے باہر نکلا، وضو کرنی ہے اور پھر کھڑے ہو کر کے بات کرنی شروع کر دی. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ نہیں معلوم ہونے پر، اللہ معاف کرے انہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے وضو کرنے جا رہے ہیں اور پھر وہ کھڑے ہو کے بات شروع کر دیتے ہیں. آپ رک کر کے بات کریں گے، آپ کا اعتکاف چلا جائے گا، ٹوٹ جائے گا. آپ جا رہے ہیں، چلتے چلتے اگر بات ہو گئی، چلتے چلتے اگر بات ہو گئی، اس سے نہیں ٹوٹا، رک کر کے بات کریں گے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا. آپ وضو کر لیں، وضو کے درمیان، وضو کرتے کرتے اگر کسی سے کوئی بات کر لیں، ایسے نہیں کرنی چاہیے وضو کے درمیان باتیں، لیکن کر لیں، کوئی ضروری بات تھی تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن آپ نے وضو سے فارغ ہو چکے اور پھر بیٹھ کر کے تھوڑی سی گپ و شافہ کر لیں، اس سے اعتکاف آپ کا چلا جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کی حالت میں ہے، آپ ٹوتھ پیسٹ لیے اور باہر نکل کر کے آپ کرنا شروع کر دیں، اعتکاف نہیں رہا، اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. مسجد کے اندر آپ کو رہنا ہے، آپ کو شرعی عذر ہے، استنجا، چھوٹا استنجا، بڑا استنجا جانا ہے، اور آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ گئے، پتا چلا کہ لائن لگا ہوا ہے تو آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کو کھڑے رہنے سے اعتکاف آپ کا نہیں ٹوٹے گا. جتنا ٹائم لگ جائے گا، آپ اس درمیان میں گپ بھی اگر کر لیں تو اس سے اعتکاف آپ کا تو نہیں ٹوٹا، لیکن آپ اپنی حاجات پوری کر لیے اور پھر آپ یوں ہی وقت حاجات پوری کرنے کے بعد یوں ہی بیٹھ گئے، اس سے اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. باہر نکلے اور پھر رک کر کے بات کرنی شروع کر دی، اس سے بھی اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. آپ غسل کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو غسل کر لینی ہے، بات نہیں کرنی ہے، جانی ہے، غسل کرنی ہے، اس کے بعد واپس آ جانی اپنی جگہ پہ. پتا چلا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ اعتکاف کی حالت میں کسی سے گپ اور شپ بھی یوں ہی نہیں کر سکتے. کوئی ضروری بات ہے تو آپ کے لیے اجازت ضرور ہے، لیکن بلا وجہ آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے شریعت. اسی طرح اگر آپ پر غسل فرض ہو چکا، مسجد میں اگر انتظام نہیں ہے غسل خانے کا تو آپ گھر بھی جا سکتے ہیں، باہر بھی جا سکتے ہیں اور آپ غسل کر لیں، غسل کر کے آپ مسجد آ جائیں. آپ جا کر کے غسل کر لیں اور پھر تھوڑی وہاں پہ ٹائم دیتے یوں ہی بیٹھ جائیں، گپ کرنے لگے یا کسی کام میں لگ جائیں تو پھر آپ کا اعتکاف نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا آپ کا اعتکاف. آپ جس چیز کے لیے گئے ہیں وہ چیز کیا تھی؟ غسل تھی، نہانا تھا، آپ کو نہا کے واپس آنی چاہیے تھی. اسی طرح اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں ہے اور ظاہر سی بات ہے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، مغرب کے بعد کوئی کھانا پہنچانے والا بھی نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے، کوئی گھر میں آدمی بھی نہیں ہے، تو وہ شخص جا سکتا ہے کھانے کے لیے.
گھر میں کھانا کھا بھی سکتا ہے، یا تو منگوا لے، نہیں ہے تو کھا سکتا ہے، اور کھا کر کے نہیں گھر میں ہوٹلوں میں بھی جا کے کھا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جس چیز کے لیے گیا ہے وہ چیز کرنی ہے ان کو، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، وہ کھانا کھانے کے لیے گیا، وہ کھا کر کے واپس آ جائے۔ اب اگر وہ کھانا کھا کے بیٹھ جائے اور گپ کرنے لگے، وقت یوں ہی برباد کرنے لگے، اس سے بھی اعتکاف اس شخص کا ٹوٹ جائے گا۔ کھانے کے درمیان بات ہو جائے اس سے حرج تو نہیں ہے، لیکن کھا کر فارغ ہو گئے اور پھر باتیں کرنے لگے تو اس سے اعتکاف نہیں رہے گا۔ اسی طرح غسل فرض ہونے پر بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی شخص اعتکاف کے حالت میں اس پر غسل فرض ہو گیا تو اس کا اعتکاف اس سے نہیں ٹوٹا، وہ مسجد سے باہر آ جائے اور غسل کر کے مسجد کے اندر وہ آ جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر ہے اور پھر بیٹھ کر کے لوگوں سے باتیں کریں، دنیاوی باتیں کریں، تو پھر اس سے بھی اعتکاف ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی دینی بات اگر پوچھے، مسائل وغیرہ پوچھے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس سے اعتکاف ان کا ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں خوشبو سرما لگانا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اسی لیے ہر تمام لوگوں کو چاہیے کہ اعتکاف سے پہلے ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان کو پورے طور پر اپنے اندر پیدا کر لیں، ان کو سن لیں، اور پھر جا کر کے اعتکاف جیسی اہم عبادت کو وہ کرنے والے بنے، ویسے عبادت کریں۔ اور یہ عبادت کرنے سے کیا ہے کہ لیلۃ القدر جیسی رات انہیں نصیب ہوتی ہے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس جیسی عبادت، اپنی اہم عبادت اور فضیلت والی عبادت کرنے سے پہلے ان کے اصول و ضوابط کو سیکھنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو ایک آیت پڑھی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اعتکاف کرو۔ یہ رمضان کے مناسب سے قرآن نے کہا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزہ رکھو رات تک، اور پھر فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، پھر تم اعتکاف بھی کرو اللہ کے گھر میں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اس کے کرنے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہے، دونوں پر اعتکاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد بھی اعتکاف کرے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ عورت اپنے گھروں میں ایک خاص جگہ کو بنا لے، اور وہ ایسی جگہ ہو جو نماز کی جگہ ہو، جہاں پہ نماز پڑھتی ہو، وہ ایسی جگہ کو اعتکاف کی جگہ بنا لے اور وہاں وہ اعتکاف کا اہتمام کرنے والے بن جائے، اور پھر وہ اپنے وہ تمام شرعی اور غیر شرعی عذر کا بھی خیال رکھتے ہوئے بھی کام کریں تاکہ ان کا اعتکاف درست ہو سکے۔ اور ان کی جو عمر ہے وہ ہے کیا کہ ان ایسے لوگ اعتکاف کریں جن کو صحیح اصول بھی معلوم ہو اور جن کو صحیح طریقہ پتا ہو، یعنی ان کے اندر صحیح تمیز ہونی چاہیے، اس شخص کے اندر صحیح تمیز ہونی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ بیٹھ جائے اور پھر اس سے مسجد میں بھی بے حرمتی، مسجد کی بے حرمتی، ایسے لوگ نہ بیٹھے جس سے کیا مسجد کی بے حرمتی ہو۔ سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، عاقل بالغ جو سمجھدار ہیں ویسے لوگ بیٹھیں تاکہ ہر بستی والے گناہ سے حفاظت پا جائے اور بچ جائے، اور وہ بھی بڑے ثواب کے مستحق ہو سکے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔